اللہ کا دیکھنا سننا بے مثال ہے اور بندوں کا دیکھنا سننا محدود ہے۔ سب سے اہم ترین جنگ جس کی وجہ سے ہوا ہے کافروں کے ساتھ، وہ اللہ ہی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ بنیادی جو توحید ہے ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے لیے بہترین نامیں ہیں، فَادْعُوا بِهَا، اس کے ذریعے پکار۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ عزیز طلباء و طالبات، آج توحید کے موضوع میں سب سے اہم ترین جو اقسام ہے وہ بیان کریں گے۔ توحید کے اقسام، توحید کے 3 اقسام ہیں کہ توحید ربوبیت، اللہ خالق مالک رب رازق ہیں، اور دوسرا توحید الوہیت، تیسرا توحید اسماء و صفات۔ اس میں سے توحید الوہیت پر تمام انبیاء کرام متفق ہیں، جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سب کی یہ ڈیوٹی لگا دیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی بندگی سے بچو۔ یعنی ہر انبیاء کرام کی جو دعوت ہیں وہ ایک ہے، دعوت توحید، توحید الوہیت اور اللہ کی عبادت۔ باقی توحید رب جو ہے ربوبیت، اس میں مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے، یہ سبھی مانتے ہیں۔ یہود نصارہ بھی آج مانتے ہیں اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے، لیکن الوہیت میں آ کر عبادت کے اندر آج یہود نصارہ بہت سارے مسلمان غیر اللہ کے بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے برابر کر دیا، حضرت عزیر کو اللہ کے برابر کر دیا، اولیاء کرام کو اللہ کے شریک بنا دیا، اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ تو یہ توحید الرب کے بعد توحید الوہیت، الحمدللہ رب العالمین، یہ توحید ہر نماز میں ہم دہراتے ہیں کہ وہی رب ہے، وہی رب ہے، ربوبیت۔ اور پھر توحید عبودیت، اس کی بندگی الوہیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ سب سے اہم ترین جنگ جس کی وجہ سے ہوا ہے کافروں کے ساتھ، وہ اللہ ہی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ بنیادی جو توحید ہے ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق، اپنی عبادات کو، تمام تر عبادت کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ تیسرے قسم توحید الاسماء و صفات۔ اسماء صفات کے بارے میں اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، یعنی اللہ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے لیے بہترین نامیں ہیں، فَادْعُوا بِهَا، اس کے ذریعے پکارو۔ اب رب کے اصل نام چھوڑ کر کسی اور نام سے پکارا جائے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس جیسے کوئی بھی ہستی نہیں، وہ رب سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ یعنی نفی مشابہت مماثلت منع کر دیا کہ اس جیسے کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن وہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ بھائی بندہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، تو اللہ کا دیکھنا سننا بے مثال ہے اور بندوں کا دیکھنا سننا محدود ہے، اور اللہ کی سننے دیکھنا اس طرح جیسے اس کے لیے لائق ہے، ہمیں اس کی کیفیت اور اس کی وسعت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے لیے جتنے بھی اسماء و صفات آئے ہیں کہ اللہ کے لیے ید ہے، وہ ید کیسے ہمیں معلوم نہیں، ویسے جس کے لائق ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہمیں معلوم نہیں۔ جب پوچھا گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، استوا تو ہم جانتے ہیں، برابر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ علو، ارتفع وعلا، بلند ہو گئے، کائنات سے بالکل الگ تھلگ اللہ اوپر عالی شان اور مضبوط ہستی ہے، العلی العظیم، وہ بلند بالا عظیم ہے۔
اب اس کے معنی میں تعویل کرنا، اس کے معنی کو دور معنی کی طرف لے جانا اور تعطیل کرنا، معنی کو ہی ختم کر دینا یا اس کی تشبیہ تمثیل کرنا، یہ سب باطل ہے، اور نہ ہی اس معنی کو ختم کر کے اس کا معنی ہی مراد کو ختم کر دینا۔ تو ہم کہتے ہیں استوا معلوم ہے لیکن کیفیت ہمارے عقل سے بالاتر ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من علمہ، اللہ کے علم کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہمارے علم محدود ہیں۔ جو چیز اللہ نے تفصیلاً نہیں بتایا اس کے بارے میں ہمیں بولنا نہیں چاہے۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ رب العالمین جس کے 99 صفات صحیح احادیث مطہرہ میں سے ثابت ہیں، وہ ساری صفات اس کے لیے اس طرح مانا جائے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلف صالحین نے، اصحاب رسول نے مانا ہے، اہل البیت نے مانا ہے۔ ہم اپنی طرف سے ان کی معنی کو تعطیل یا ان کا انکار کرنا یہ گناہ لازم آ جائے گا، اور اللہ کی صفات کا انکار لازم آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے رب اور اس کی صفات کو سمجھنے، اس کے روشنی میں اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔